اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس نہ بخشے گا ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے سوا اور جو بھی گناہ ہو وہ اس کو بخش دے جس کے لیے چاہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، وہ بہک گیا، بہت دور جا گیا، گمراہی میں بہت دور جا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ اصول بیان کر دیا کہ شرک کی اس کے ہاں بخشش نہیں، شرک کی اس کے ہاں بخشش نہیں، اور جتنے بھی گناہ ہیں ان کی بخشش بھی موقوف ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر کہ جو چاہے، لیکن شرک کے بارے میں بتا دیا کہ وہ چاہے گا بھی نہیں، اور گناہوں کے بارے میں تو بے شک اس کی چاہت ہے کہ جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے نہ بخشے، پر شرک کے بارے میں کہا کہ اس کو بخشوں گا ہی نہیں۔ تو سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان شرک سے بچے۔ تو یہاں یہ بات پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی کہ شرک کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، تو سورہ سبا کی بعض آیات سے استدلال کرتے ہوئے میں نے عرض کی تھی کہ جب انسان کسی مخلوق کو کسی چیز کا مستقل مالک سمجھے کہ مستقل طور پر یہ چیز یہ اس کا مالک ہے، تو شرک کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ دنیا میں شرک اور تکبر کے جتنے بھی مظاہر ہیں اور جتنے بھی واقعات سامنے آئے ہیں وہ سارے شروع اسی مالکیت سے ہوتے ہیں، اور انسان اگر یہ سمجھے کہ مستقل طور پر کسی چیز کا بھی ذرہ بھر کا کوئی مالک نہیں، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور یہاں جو ملکیتیں ہمارے پاس ہیں یہ عارضی ہیں، مستقل طور پر کوئی کسی کا مالک نہیں، تو دنیا کے بہت سے فساد بھی ختم ہو جاتے ہیں اور عقیدے بھی درست ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، چار چیزیں میں نے گزارش کی تھی کہ انسان جب کسی سے رخ کرتا ہے تو اسی لیے کرتا ہے کہ میرے نفع نقصان کا وہ مالک ہے، وہ مجھے چاہے تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس لحاظ سے انسان اسے رخ کرتا ہے کہ وہ مالک ہے، اور اگر وہ مالک نہیں تو مالک کا پارٹنر ضرور ہے۔ کوئی کارخانہ چل رہا ہو، اگر مالک تک رسائی نہ ہو تو جو مالک کا پارٹنر ہوگا اس تک رسائی ہو تو کچھ نہ کچھ کام بن جاتا ہے۔ تو انسان دنیا میں اپنے نفع و نقصان کے لیے جب کسی سے رجوع کرتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ مالک ہے، اگر مالک نہیں اس کارخانہ کائنات میں تو پارٹنر ہے، اگر پارٹنر بھی نہیں تو کم از کم اس کا معاون ہوگا، اور اگر معاون بھی نہیں تو کسی درجے میں میرے کام کے لیے وہ سفارشی ہو سکے گا۔ تو چار چیزوں پر شرک موقوف ہے۔ جب انسان کسی دوسرے کو کسی چیز کا مالک سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برابر کی مالکیت کا دعویٰ صرف ایران کے آتش پرستوں کو رہا ہے۔ ایران کے آتش پرست جن کو مجوسی کہا جاتا ہے وہ مستقل طور پر دو طاقتوں کو نفع نقصان کا مالک اور ساری کائنات کا مالک سمجھتے ہیں، دو کو، یزداں اور اہرمن، یا نور اور ظلمت، یا روشنی اور اندھیرا۔ یہ روشنی اور اندھیرا
نور اور ظلمت، یزداں اور اہرمن، یہ دو برابر کے خدا ہیں، ایک روشنی کی جانب میں، ایک اندھیرے کی جانب میں. تو وہ شرک ہے بالاستقلال، برابر کا. اور ایک شرک ہے شرک تبعیض. شرک تبعیض اسے کہتے ہیں کہ کسی کو خدا تو نہیں لیکن خدا کا ایک جز سمجھا جائے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو بھی اس کی خدائی کا جز بنا رکھا ہے. جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ تینوں مل کر ایک خدا بنے. ایک میں یہ تین ہیں اور تین سے مل کر ایک ہے. تو یہ شرک تبعیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بعض جو ہے انہوں نے کسی مخلوق میں مانا، خواہ بیٹے کی شکل میں خواہ کی شکل میں. تو مستقل طور پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے ایرانیوں نے، مجوسیوں نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بعض درجے میں شریک کیا ہے عیسائیوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دے کر کہ خدا کا بیٹا، روح القدس اور باپ ان سے مل کر ایک خدا بنا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں شرک تقریب. شرک تقریب اسے کہتے ہیں کہ تم شرک تو نہیں کرتے لیکن خدا کے قریب کرنے کے لیے ہم ان کو سہارا بناتے ہیں. لا یقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں. یقربونا، اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں زلفا، قرب میں. تو وہ شرک تقریب ہے. اور پھر شرک اعانت ہے کہ انسان مدد مانگے تو اس نیت سے مانگے کہ یہ میری مدد کر سکتا ہے. تو یہ شرک اعانت ہے کہ مدد مانگنے کا رخ تھا خدا کی طرف، اگر اس طرف سے رخ ہٹا کر ہم نے کسی کو سمجھ لیا کہ یہ مجھے خدا سے لے کر دے سکتا ہے تو یہ شرک ہے. اس کو کہتے ہیں شرک اعانت. اور آخری قسم ہے اس کی، اس کو کہتے ہیں شرک شفاعت، کہ خدا کے اذن کے بغیر اس کے دربار میں کوئی سفارش کر سکے. ہم جس شفاعت پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ اذن ربی سے ہے، خدا تعالیٰ کی اجازت سے، لیکن خدا تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دم بھی مار سکے، کوئی فرشتہ بھی وہاں دم نہیں مار سکتا، یہ جائے کہ شفاعت. تو اس قسم کی شفاعت کا اگر کوئی عقیدہ رکھے تو یہ شرک شفاعت ہے. تو مختلف اقسام ہیں شرک کی، ہر ایک سے بچنا ضروری ہے. تو